سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے سلسلے میں ہمارا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل درس بنام سیرت رحمت للعالمین کا تسلسل جاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مقام احد پر جلوہ افروز ہونا اور اس کے بعد اپنے صحابہ کرام کو انتہائی ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمانا اور اپنے صحابہ کی ہمت بڑھاتے ہوئے صحابہ کی صف بندی کرنا، صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اہمیت کو اجاگر کرنا، یہ تمام دروس آپ گزشتہ ہمارے دروس کے اندر سن چکے ہیں، یہ تمام دروس گزر چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کے حوالے سے آپ جان چکے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اقدامات جو آپ نے اس مقام پر ایک ایمان افروز خطبے کے بعد مزید آگے بڑھائے، ان پر گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام احد پر اپنے 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی قیادت سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، ان کو خصوصی حکم دیا گیا کہ یہ 50 تیر انداز، یعنی جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک بلند پہاڑی پر مقرر کیے گئے تھے کہ انہیں انتہائی غور و فکر فرمانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے صحابہ، اگر تم یہ دیکھو کہ دشمن ہمارے ساتھ دست و گریباں ہو گیا تو تم نے تب بھی وہ پہاڑی یا وہ بلند مقام نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ ہمیں پرندے اچک کر لے جائیں یا ہم دشمن پر غالب آ جائیں اور دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ ان تمام صورتوں کے اندر تم نے اپنے مقام کو نہیں چھوڑنا، تم ہماری مدد کے لیے نہ آنا، ہمارا دفاع ہرگز نہ کرنا، اپنے مورچوں کو ہرگز نہ چھوڑنا جب تک میں تمہاری طرف اپنا خصوصی پیغام نہ بھیجوں۔ دشمن پر تیروں کی مسلادار بارش کرتے رہنا، کیونکہ جہاں تیر برس رہے ہوں گے وہاں دشمن کے گھوڑے پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ کان کھول کر سن لو، جب تک تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہو گے ہم غالب رہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے انہیں سمجھانے میں اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ خود سوچئے کہ اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے تکرار کے ساتھ، اتنی اہمیت بھری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کی اور اپنے غالب رہنے کی طرف بھی اشارہ دیا کہ جب تک تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹو گے ہم لوگ غالب رہیں گے۔ کتنے واضح احکامات ہیں
اس مورچے کی فیصلہ کن حیثیت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اپنے صحابہ کو توجہ دلائی کہ اس مورچے کو نہیں چھوڑنا، جب تک تم اپنے مقام پر رہو گے ہم دشمن پر غالب رہیں گے۔ ہادی برحق نے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اگر اس حکم کی بجاوری میں ذرا سی کوتاہی برتی گئی تو اس کے انتہائی سنگین انجام مسلمانوں کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ ان ارشادات کے بعد سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کے دائیں طرف والے فوج کی قیادت کے لیے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، اور میسرہ یعنی اپنے لشکر کے بائیں حصے کے لیے قیادت کے لیے سیدنا منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ یعنی دائیں حصے کی قیادت مسلمانوں کی فوج کی سیدنا زبیر بن عوام اور بائیں حصے کی قیادت سیدنا منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ مشرقین کی طرف سے علم اٹھانے کی ذمہ داری طلحہ بن ابی طلحہ کو دی گئی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے علم اٹھانے کی یعنی جھنڈا اٹھانے کی ذمہ داری انتہائی اہمیت والی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جھنڈے کے سر نگوں ہو جانے کا مطلب کسی قوم کی شکست اور کسی قوم کی تباہ حالی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جس شخص نے جھنڈا اٹھایا ہو، دشمن کی تمام تر توجہ اس فرد کی طرف رہتی ہے کہ کسی طرح ان کے جھنڈے کو زمین بوس کیا جائے، گرا دیا جائے، جس سے مخالف فوج کے جو جذبات ہیں اور جو جوش و خروش ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج کا علم تھما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس روز 2 زرہیں زیبتن فرما رکھی تھیں، اور اس روز مسلمانوں کا نعرہ تھا امت امت، اے اللہ کفار و مشرکین کو ہلاک فرما دے، اے اللہ کافروں کو ہلاک فرما دے۔ مشرکین کی صف آرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھلے میدان میں اپنی صفیں درست فرمانا شروع کر دیں، اور ان صفوں کے سامنے بالمقابل جو کفار کا لشکر تھا، اس کی تعداد بقول مورخین 3000 لڑاکا جنگجو افراد پر مشتمل تھی۔ یعنی کفار کا لشکر 3000 کی افرادی قوت کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس 200 گھوڑے سوار اور 3000 اونٹ بھی موجود تھے، اور سواروں کے میمنہ یعنی دائیں طرف کی کمان خالد بن ولید جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے سپرد کی گئی، اور میسرہ کی قیادت اکرمہ بن ابی جہل، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت لشکر کے بائیں حصے کی قیادت اکرمہ بن ابو جہل کو تفویض کی گئی۔ یعنی مسلمانوں کی طرف سے زبیر بن عوام اور منذر بن عمرو، اور کفار کی طرف سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اکرمہ بن ابو جہل، ان دونوں کو قیادت سونپ دی گئی۔ اور اس قیادت کے لیے ان کا انتخاب کیوں کیا گیا، یہ آگے کے واقعات آپ کو بتائیں گے کہ کفار نے بہت ہی سوچ سمجھ کر ان افراد کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ یہ انتہائی جنگجو افراد تھے اور مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے بہترین صلاحیتیں رکھتے تھے۔ بہرحال اس لشکر کی قیادت اور علم اٹھانے والا شخص طلحہ بن ابی طلحہ، اور یہ سب زیر حکم تھے اس پوری فوج کا سپہ سالار اعظم ابو سفیان تھا۔ وہ صفوں میں چکر لگا رہا تھا اور اپنے لڑاکا سپاہیوں کے حوصلے بڑھا رہا تھا، اور اسی اثناء میں وہ طلحہ بن ابی طلحہ کے پاس آیا جو بنو عبد الدار کے قبیلے سے تھے، اور ان سے کہنے لگا، اے عبد الدار کے سپوتو، تم جانتے ہو کہ غزوہ بدر میں ہمارے لشکر کا جھنڈا تمہارے پاس تھا، اور تم لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہم پر کیا قیامت توڑی۔ اگر آج بھی یہ جھنڈا سر نگوں ہو گیا تو پھر ہم عرب کی دوسری اقوام کو اپنا منہ نہیں دکھا سکتے۔
اگر تم اس کی حفاظت کر سکتے ہو تو فبہا، اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ جھنڈا ہمیں تھما دو، ہم تمہارے سے زیادہ اس جھنڈے کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو، اگر جھنڈا سرنگوں ہو گیا تو قوم کے حوصلے پست پڑ جائیں گے اور قوم میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرے گی۔ آج پھر قوم کا پرچم تمہارے پاس ہے، میں تم سے پہلے کہہ رہا ہوں، اگر ذمہ داریاں نبھا سکتے ہو تو اس پرچم کو اپنے پاس رکھو، اگر نہیں تو یہ پرچم ہمیں تھما دو۔ ابو سفیان نے یہ گفتگو کیوں کی؟ اصل میں ابو سفیان ایک زیرک شخص تھا، عقل مند شخص تھا، انتہائی چلاکی کے ساتھ اس قبیلے کے افراد کو خون خرابے کے لیے اکسا رہا تھا، اور اس قبیلے کے افراد کو آر دلا کر لڑنے مرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اور اس گفتگو کا نتیجہ وہی ہوا جو ابو سفیان نے چاہا۔ تمام قبیلے کے افراد بول اٹھے، اَنَحْنُ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ لِوَاءَنَا سَتَعْلَمُ اِذَا الْتَقَيْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ، کیا ہم اپنا جھنڈا تمہارے حوالے کر دیں گے؟ ناممکن، کل تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس جھنڈے کا حق کیسے ادا کیا ہے۔ ابو سفیان نے جو طعن و تشنیع کے تیر چلائے تھے وہ عین نشانے پر لگے، اور یہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو سفیان کو اپنی سیاسی جوڑ توڑ پر بڑا ناز تھا۔ کسی کو فریب دے کر اپنے دام میں پھنسا لینا ابو سفیان کے لیے ایک معمولی سی بات تھی۔ یہ تو وہ پہلا حربہ تھا جو کارگر ثابت ہوا، اور جب یہ دونوں فریق آمنے سامنے آ گئے، مسلمان اور کفار، تو ابو سفیان نے اس مقام پر ایک اور عیاری کرنے کی کوشش کی۔ وہ عیاری کیا تھی کہ انصار کے دونوں بڑے قبیلے اوس اور خزرج، جن کا تعارف ہم اپنی گزشتہ دروس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کرا چکے ہیں، ان اوس اور خزرج کے سامنے ابو سفیان نے یہ رائے رکھی کہ تمہارے ساتھ ہمارے دیرینہ دوستی کے تعلقات ہیں، ہمارے تمہارے ساتھ معاشی مفادات جڑے ہیں، تم لوگ ہمارے ساتھ معاشی طور پر جڑے ہوئے ہو اور ہم تمہارے ساتھ، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ معاشی مفادات میں منسلک ہیں، ہم اس بات کو ہرگز پسند نہیں کریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں، ہماری تلوار اپنے بھائیوں کے خلاف اٹھے، یہ بات ہمیں زیب نہیں دیتی، نہ گوارا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو مکے سے بھاگ کر اپنا وطن چھوڑ کر تمہارے پاس آئے، یعنی اشارہ مہاجرین صحابہ کی طرف تھا، تم انہیں ہمارے ساتھ لڑنے دو، تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہمارے دل میں تمہارے لیے بڑی عزت ہے، دیرینہ دوستی کے تعلقات ہیں، از حد احترام ہے، ہم تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ وہ دوسرا دام فریب تھا جس کو بنا گیا انصار صحابہ کو جنگ سے پیچھے کرنے کے لیے، لیکن ابو سفیان کی یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو گئی جب انصار صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹ مرنے کے عزم کا اظہار کیا کہ ہم اپنی جانیں رسول اللہ پر لوٹا سکتے ہیں، تجارتی تعلقات تو کیا، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے گھر بار سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش قدمی کرو گے تو ہماری تلواریں تمہیں روکیں گی، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھو گے تو ہم تمہاری گردنیں کاٹیں گے۔ ابو سفیان کو اس جگہ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور ابو سفیان اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ میری چکنی چپڑی باتوں سے انصار میرے ساتھ آ کر شامل ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس ماہ مبین پر ہزار جان سے فریفتہ ہیں یہ صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تبسم کی خاطر اپنی جانیں لٹانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ یہ لوگ کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اس مقام پر ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بھی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن اپنی تلوار نکال کر اس کو فضا میں بلند کر کر کہا، من یأخذ ھذا السیف بحقہ، کون آدمی اس تلوار کو اس شرط پر لے گا کہ وہ اس کا حق ادا کرے۔ کئی صحابہ کرام اس سعادت کے لیے مچل اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی یہ تلوار ہمیں سونپ دی جائے، ہم اس کا حق ادا کریں، اور وہ تلوار لینے کی خواہش کا اظہار کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان میں سے کسی صحابی کو اپنی تلوار نہیں سونپی، اور آخر کار مشہور اور بہادر صحابی سماک بن خرش یعنی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا ما حقہ یا رسول اللہ، آپ کی تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تضرب بہل عدو حتی ینحنی، اس کا حق یہ ہے کہ اسے دشمن پر تو اتنا وار کرے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، یعنی دشمن کی کھوپڑیاں کاٹتے کاٹتے تلوار کی دھار ہی ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ نے کہا میں اس تلوار کو اس شرط پر لینے کے لیے تیار ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ تلوار سیدنا سماک بن خرش یعنی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، اور ابو دجانہ نے اپنے پاس سے ایک سرخ دوپٹہ یعنی ایک سرخ کپڑا نکال کر اپنے سر پر باندھا، جسے وہ اصابت الموت کہتے تھے۔ اصابت الموت کا مطلب ہے موت کا دوپٹہ۔ جب وہ جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترتے تھے اور اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے اترتے تھے تو سر پر اس سرخ رنگ کے کپڑے کو لپیٹ لیا کرتے تھے، اور گویا یہ دشمن کو ایک واضح پیغام دینا ہوتا تھا کہ تمہاری خیر نہیں، اب میں میدان میں اترا ہوں، میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری روح اللہ تعالیٰ نہ نکال لے یا تم جہنم واصل نہ ہو جاؤ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ تلوار سونپی تو وہ خوشی سے اور تکبر سے اس تلوار کو ہاتھ میں لے کر دونوں بازو کھول کر ایسے چلے جیسے کوئی شخص تکبر کے انداز میں چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی چال ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن ہاں اس مقام پر اللہ پسند کرتا ہے کہ دشمن کے خلاف اس چال میں چلا جائے، یعنی بازو کھول کر اور بھرپور تکبر کے انداز سے سینے کو چوڑا کر کر چلا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تلوار سیدنا ابو دجانہ نے حاصل کی۔ ابو دجانہ کی بہادری کے واقعات تو آگے جب جنگ شروع ہوئی اس کے بعد ظاہر ہوئے، جن کا بیان آگے آ رہا ہے، لیکن جنگ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جنگ کی ابتدا ایسے ہوئی، ابو عامر فاسق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یہ عیسائی راہب تھا جو لوگوں کو نبی آخر زمان کے آنے کی خوشخبریاں سناتا تھا، اور آپ کے انتظار میں لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا منتظر تھا۔ لیکن جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہی ابو عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے حسد میں مبتلا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کرتے ہوئے مکے میں جا کر دفع ہو گیا، اور اپنے ساتھ اپنے چند معتقدین اور اپنے چند مریدین کو بھی لے گیا جن کا تعلق قبیلہ اوس کے ساتھ تھا، کیونکہ ابو عامر کا تعلق قبیلہ اوس کے ساتھ تھا۔ ابو عامر اس دن جس دن غزوہ احد کا ابتدا ہونے کو تھی، تو ابو عامر کو اس بات پر بڑا ناز تھا کہ میرا تعلق قبیلہ اوس کے ساتھ ہے، اور میرے ساتھ جو 50 دیگر افراد ہیں یہ بھی قبیلہ اوس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے سامنے جا کر، صحابہ اکرام کے سامنے جا کر اپنی نسبت کا اظہار کروں گا، اپنی نسبت کا اعلان کروں گا کہ میں اوسی ہوں، تو وہ صحابہ جن کا تعلق قبیلہ اوس کے ساتھ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر میری ہاں میں ہاں ملائیں گے اور ہمارے ساتھ آ کر شامل ہو جائیں گے، اور اپنی تلواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بلند کریں گے۔ ابو عامر فاسق کی یہ خوش فہمی جلد دور ہو گئی، اور جیسے ہی اس نے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آ کر کہا اے گروہ اوس مجھے پہچانو، میں ابو عامر ہوں، اس کا خیال تھا کہ لوگ میرا نام سنتے ساتھ ہی مجھ پر دیوانہ وار ٹوٹ پڑیں گے، نوجوان پروانوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور میرے ساتھ مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہوں گے۔ لیکن قبیلہ اوس کے صحابہ اکرام بیک زبان ہو کر بولے لا انعم اللہ بکا عینن یا فاسقو، اے فاسق، اے بدمعاش، خدا تیری آنکھوں کو بھی ٹھنڈا نہ کرے، ہماری آنکھوں سے دور ہو جا۔ اس کے لیے یہ رویہ جو صحابہ کا تھا یہ غیر متوقع رویہ تھا، تو فوراً کہنے لگا اپنی اس ندامت کو چھپانے کے لیے کہ میرے جانے کے بعد میری قوم اس حد تک فتنہ و شر کا شکار ہو گئی، اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔
پھر اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور خوب تیر برسائے۔ جب ترکش خالی ہو گیا تیروں سے تو اس بدباطن نے پتھروں کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ یاد رہے کہ کفار اپنے ساتھ ان خواتین کو بھی لائے تھے جو دف بجا کر کفار کا جوش ولولہ بڑھا رہی تھیں، اور ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہندہ یہ کر رہی تھی۔ کبھی وہ قبیلہ بنو عبد الدار کے لڑکوں کو جوش دلاتی اور کہتی وَيْحَنْ بَنِي عبد الدار وَيْحَنْ وَهُمَاتَ الْأَدْبَارِ، واہ واہ اے عبد الدار کے بیٹو۔ یہ عبد الدار وہی قبیلہ تھا جس نے لشکر کی قیادت اور علم کو تھام رکھا تھا۔ اسی لشکر کی قیادت کرنے والے قبیلے کو ہندہ کہہ رہی تھی وَيْحَنْ بَنِي عبد الدار وَيْحَنْ وَهُمَاتَ الْأَدْبَارِ، واہ واہ عبد الدار کے بیٹو، اے اپنی پشتوں کی حفاظت کرنے والو، دربن بکل بطار، ہر کاٹنے والی تلوار سے دشمن پر کاری ضرب لگاتے جاؤ۔ کبھی یہ اشعار گا کر ان کے غیظ و غضب میں اضافہ کر رہی تھی نحن بنات طارق نمشی علی النمارق الدرر فی المخانق والمسک فی المفارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق۔ ہم معزز لوگوں کی بیٹیاں ہیں، ہم نرم گداز قالینوں پر چلنے والی ہیں، موتی ہمارے گلوں میں ہے اور کستوری ہماری مانگوں میں مزین ہے۔ اگر تم آگے بڑھ کر حملہ کرو تو ہم تمہیں سینے سے لگائیں گی، اور اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگ دو تو ہم تم سے جدائی اختیار کریں گی، اور اس جدائی پر ہمیں کوئی افسوس نہ ہوگا۔ ان اداؤں سے، ان شعلہ نوائیوں سے نوجوانوں کے خون میں جو وہ جوش و ولولہ پیدا کر رہی تھی، تو کفار بھوکے چیتوں کی طرح مسلمانوں پر لپک رہے تھے اور لپک لپک کر حملہ کر رہے تھے۔ زور کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ جاری تھا، اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ کفار پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر بار بار حملے کر رہے ہیں، تو آپ نے ان قیامت آفرینیوں کو دیکھنے کے بعد فرمایا اللہم بکا اجول و بکا اصول و فیکا اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ، میں تیری قوت کے ساتھ ہی دشمن پر حلہ بولتا ہوں، تیری قوت کے ساتھ ہی ان پر حملہ کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے ان سے جنگ کرتا ہوں، کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تلوار بے نیام کر کے اپنے صحابہ سے پوچھا اس کا حق کون ادا کرے گا، تو میں ابھی عرض کر آیا کہ ابو دجانہ نے وہ تلوار لی تھی، اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، میں صفیہ کا بیٹا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار مجھے نہیں دی۔ اس بات پر مجھے انتہائی پریشانی لاحق ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار مجھے کیوں نہ دی، تو میں نے وہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماک بن خرش کو یعنی ابو دجانہ کو وہ تلوار کیوں سونپی، جبکہ میری بہادری میں، میری جرأت مندی میں بھی کوئی دوسری بات نہیں تھی، میں بھی بزدل نہیں تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی حکمتوں کو دیکھا کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا کہ ابو دجانہ نے اپنے سر پر سرخ دوپٹہ باندھ رکھا تھا اور دشمن پر تلواروں کے اتنے گہرے وار کرتے جا رہے تھے، اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے ان الذی احدنی خلیلی ونحن بالصفی لدی النخیلی اللہ اقوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی۔ میں وہ ہوں جس کے ساتھ میرے خلیل نے یہ بات طے کی تھی، یہ معاہدہ طے ہوا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے ابو دجانہ کے ان اشعار میں کہ جب کھجوروں کے پاس دامان کوہ میں تھے کہ میں ساری عمر پچھلی صفوں میں کھڑا نہیں رہوں گا، میں اللہ اور اس کے رسول کی تلوار کو چلاتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گمسان کی جنگ میں گھس گئے، اور جدھر سے گزرتے تھے دشمن کی لاشیں زمین پر تڑپتی ہوئی چھوڑ کر آگے جا رہے تھے، اور ایک کافر گرجتا ہوا دھاڑتا ہوا مسلمانوں پر حملہ کر رہا تھا، اس نے کئی مسلمانوں کو شہید کیا۔ سیدنا زبیر کہتے ہیں کہ میں دل میں اس بات کا متمنی تھا، خواہش رکھتا تھا کہ ابو دجانہ اور یہ کافر آپس میں آمنے سامنے آ جائیں، تاکہ ابو دجانہ کی بہادری کا جوہر کھل کر اور نکھر کر سامنے آ جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں تلوار سونپی ہے اس تلوار سونپنے کی حکمت مجھے نظر آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہی ہوا جس کی میں نے خواہش کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کافر کو ابو دجانہ کے سامنے مد مقابل لے آئے۔ ابو دجانہ نے اتنی بھرپور قوت کے ساتھ اس مشرک پر وار کیا کہ اس کا جسم 2 لخت ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک مشرک مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے غراتا ہوا نکلا، کہنے لگا مسلمانوں اس طرح اکٹھے ہو جاؤ جیسے بھیڑیں ذبح کرنے والے کے لیے اکٹھی کی جاتی ہیں، یعنی اس کا اشارہ تھا میں تمہیں بھیڑوں کی طرح ذبح کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان مجاہد اس کا انتظار کر رہا ہے اور اس نے اپنے سر پر خول پہن رکھا ہے، لوہے کا ایک خول اس کے سر پر تھا، اور جسمانی قوت کے لحاظ سے یہ مسلمان اس کافر کے مد مقابل انتہائی کمزور تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اس مسلمان نے بھاگ کر اونٹنی کی پشت پر بیٹھے ہوئے اس کافر پر اتنی بہادری کے ساتھ حملہ کیا کہ وہ کافر چند لمحات کے بعد زمین پر تڑپ رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا یہ کون خوش قسمت ہے، یہ کون جرت مند ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو وہ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کہہ رہے تھے میں ابو دجانہ ہوں، اور آپ یہی اشعار پڑھ رہے تھے جو ابھی میں پڑھ کر آیا، ان الذی احدنی خلیلی ونحن بالصفی لدی لدن نخیلی اللہ اقوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا کہ آپ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس لشکر کی اس حد تک جا پہنچے جہاں پر عورتیں اس لشکر کے پشت پر کھڑی ہوئی دف پر اشعار پڑھ کر کفار کو جوش و ولولہ دلا رہی تھی، اور ابو دجانہ اتنے قریب جا پہنچے کہ اگر آپ وار کرتے تو ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ اسی وقت ابو دجانہ کی تلوار کے وار سے مر سکتی تھی، لیکن ابو دجانہ نے ہند پر اپنی تلوار کے ساتھ وار نہیں کیا۔ یہ بات دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا، اور پھر میں نے ایک دفعہ ابو دجانہ سے اس کی حکمت پوچھی کہ آپ نے ہند کو اس وقت کیوں نہیں مارا اور اپنی تلوار کے ساتھ کیوں نہیں اس کو واصل بجہنم کیا؟ تو ابو دجانہ نے کہا وَكَرِحْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِسَيْفِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة لا ناصر لها، میں نے یہ بات پسند نہیں کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی شان نہیں ہے، یہ تلوار مجھے رسول اللہ نے دی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی توقیر نہیں ہے، اس تلوار کے شایع نشان نہیں ہے کہ اس سے میں کسی عورت کا خون بہاؤں، اور وہ بھی عورت وہ لا ناصر لہا جس کا کوئی مددگار نہ ہو، وہ تنہا تھی، میں نے رسول اللہ کی تلوار سے ایک عورت کو مارنا مناسب نہ سمجھا۔ اسی اثناء میں ایک مشرک میدان جنگ میں کہہ رہا ہے حل من مبارز، ہے کوئی مجھ سے پنجہ لڑانے والا میرا مد مقابل؟ جب اس نے تیسری بار یہ بات کہی تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشرک کو اونٹ سے نیچے گرا دیا اور اس کو واصل بجہنم کر دیا۔ گمسان کا رن پڑنے لگا۔ اسلام کے مجاہدین اللہ تعالیٰ کے نام کی سر بلندی کے لیے سر دڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے، مشرکین بھی جاں بازی کی نادر مثالیں قائم کر رہے تھے۔ بہت گمسان کی جنگ تھی، لیکن مشرکین کے سورما زیادہ دیر سیدنا ابو دجانہ، طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا حمزہ، مولا علی مشکل کشا، اسد اللہ الغالب، انس بن نضر، سعد بن ربی جیسے بے جگری سے لڑنے والے مجاہدین کے سامنے زیادہ دیر کھڑے نہ ہو سکے، اور انہوں نے کفر کے ان سورماؤں کے چھکے چھڑا دیے، اور مشرقین کے قدم اکھڑنے لگے، اب وہ پیچھے کی طرف ہونے لگے۔ 3 مرتبہ مشرقین نے مسلمانوں کی پشت سے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور وہی لشکر، وہی 50 افراد کی ٹولی جس کو رسول اللہ نے ایک پہاڑی پر مقرر کیا تھا، ان کے تیروں کی وجہ سے مشرکین مسلمانوں کی پشت کی جانب سے ان پر حملہ نہ کر سکے، اور ان کو ہر بار پسپاہی کا سامنا کرنا پڑا۔ لشکر اسلام کے علمبردار مصعب بن عمیر بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ علم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تھما دیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے بعد جو بہادری کے جوہر دکھائے، اور اس میدان کارساز کے اندر
ایک نادر تاریخ رقم کی اس کی مثال نہیں ملتی. انشاءاللہ تفصیلی معاملات اگلے درس میں ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں ایمان اور عافیت اور سلامتی والی زندگی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. سبحان اللہ.